ویلکم بیک۔ پاکستان میں شاید پہلی بار حکومت نہیں، پورا نظام کٹہرے میں کھڑا ہے۔ بحث اب یہ نہیں کہ اقتدار کس کے پاس ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا موجودہ نظام حکومت 25 کروڑ پاکستانیوں کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے حالیہ بیانات کے بعد نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹس اور آرٹیکل 40A میں ترمیم یا اس کی واضح تشریح کا مطالبہ اب ایک قومی بحث کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں، آئینی ماہرین، گورننس ایکسپرٹس اس نقطے پہ متفق ہیں کہ موجودہ انتظامی ڈھانچہ عوام کو مطلوبہ اختیارات اور وسائل ان کی دہلیز تک پہنچانے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ جو موجودہ نظام ہے، اس طرح سے نہ آپ کراچی چلا سکتے ہیں، نہ لاہور چل سکتا ہے، نہ کوئٹہ اور پشاور اور ملتان، یہ اس طرح سے کام اب چلے گا نہیں۔ ایم کا مطالبہ ہے کہ صوبے کے بنانے کے امکانات کو بھی لے کے ہم آگے بڑھیں، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے بارے میں بھی آگے بڑھیں، اور اس آئین میں جو کسر رہ گئی اس کو دور کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کریں۔ نظامی طور پر صوبے بننے چاہیے، اصولاً تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو رد کر دیا جائے۔ جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر ریفارمز کیے جائیں، ورنہ یہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا۔ کراچی اور گوادر جو ہے نا، یہ فیڈریشن کا حصہ ہونا چاہیے، یہ فیڈرل ایریاز ہونا چاہیے، یہ صوبوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ نظام ہے گورننس کا، سوال یہ ہے کہ کیا اس میں عوام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آنسر از نو۔ سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے۔ البتہ اس قومی اتفاق رائے سے ایک جماعت اب بھی الگ کھڑی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹس، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور آرٹیکل 140A کو مؤثر بنانے کی تجاویز کی مخالفت کر رہی ہے۔ ناقدین کے مطابق پیپلز پارٹی اختیارات کو صوبوں سے آگے منتقل کرنے پر آمادہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ریفارم ضروری کیوں سمجھی جا رہی ہے؟ اس کا جواب صرف ایک سادہ سی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے 4 سالوں میں وفاق اور صوبے 14.4 روپیز کا ترقیاتی بجٹ خرچ کر چکے ہیں، 14.4 ٹریلین روپیز۔ یہ رقم اگر اضلاع میں تقسیم کی جائے تو ہر ڈسٹرکٹ کے حصے میں اوسطاً 85 بلین روپیز آتے ہیں۔ ان 85 بلین روپیز سے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً 200 نئے اسکول کھل سکتے ہیں، 120 بیسک ہیلتھ یونٹس بن سکتے ہیں، 1000 کلومیٹر سڑکیں بن سکتی ہیں، اور پانی اور سیوریج کے 80 بڑے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آج بھی سرکاری اسکولز خستہ حال ہیں، ہسپتالوں میں مریضوں کا رش ہے، شہروں میں سیوریج کا تباہ شدہ نظام ہے، اور بنیادی سہولتیں عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ یعنی مسئلہ وسائل کا نہیں، نظام کا ہے۔ 25-26 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس میں ٹوٹل 1170 الیکٹڈ آفیسز ہیں، جس میں کہ تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز شامل ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیے 26 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 1170 پبلک آفیسز ہیں جمہوریت چلانے کے لیے۔ یہ ہائیلی سینٹرلائزڈ اور مونوپلائزڈ ڈیموکریسی ہے۔ جب تک آپ تھرڈ ٹیئر کے ذریعے 1.5-2 لاکھ پبلک آفیسز جو لوکل گورنمنٹس کے ہیں اٹیچ نہیں کریں گے، دس کین نیور بی این انکلوسیو ڈیموکریسی۔ پچھلے سال اے ڈی بی کے اندر اینول ڈیولپمنٹ پلان میں لاہور کے ڈویژن کے اندر ہر شہری پہ 13,240 روپے خرچ کیے گئے، اور لیا کے ڈویژن میں ہر شہری پہ 460 روپے خرچ کرے گئے، یعنی کہ 29 گنا زیادہ آپ نے لاہور پہ خرچ کیا۔ اور سندھ میں ان کی جو نالائکی ہے، جو کا ثبوت نہ صرف یونیورسٹی روڈ ہے، لیکن گٹروں میں گرتے ہوئے روز کے بچے ہیں، جس کے اندر بہتے ہوئے نالے ہیں، جس کے اندر گھروں میں آدھے شہر میں پانی نہ آنا، مطلب پیپلز پارٹی کی نالائکیاں گریں گے تو اس پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بحث صرف نئے صوبوں کی نہیں، بلکہ ایسے انتظامی ڈھانچے کی ہے جہاں فیصلہ کرنے والے عوام کے قریب ہوں، اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو، اور ہر ڈسٹرکٹ اپنے وسائل اور ترقیاتی منصوبوں کا خود جواب دہ ہو۔